ویلکم بیک خواتین و حضرات. آخر میں حسن نثار صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سٹیپس آپ کے ذہن میں ہیں جس میں ہم اپنا یہ رخ سیدھا کر سکیں کہ ہماری جذباتی اپروچ ایک ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے. بہت آسان، بہت بنیادی بات ہے کہ یہ خرافات اور لغویات چھوڑ کے وہ ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے، جو میرے نزدیک ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا اپنا اجتہاد ہے، میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرا ایکسپوجر زیادہ ہے، میں نے ٹریولنگ اتنی ہے، مجھے کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے جی مسئلہ سمجھنے کے لیے. یہ تو آپ فرمائیے. ٹھیک، مجھے وہ کنفیوژن ہو گیا جی کہ یہ جنتر ہے یا املی ہے. میں روزے سے تھا، روزے بھی میرے اٹپیرے چلتے ہیں، تو میں نے کہا لاؤ ادھر. میں نے پتے چکھے اور پھینک دیے. میں نے کہا میرا کام ہو رہا ہے، میں کام کر رہا ہوں، دھوپ میں کھڑا کام کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں سو رہا. چکھا میں نے تو مجھے پتا لگ گیا کہ املی کے پتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کہا آپ کا روزہ ہے، میں نے کہا روزہ ہے قائم ہے، تم میرے روزے کی فکر نہ کرو، اپنی خیر بناؤ. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ کہ جی نیل پینٹ لگانی ہے، کیسے ٹوٹا، میری بات سنیں. جو روز مرہ ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ خدا نماز اگر تمہیں ڈسپلن نہیں سکھا رہی، نظم و ضبط نہیں سکھا رہی، بھائی چارہ نہیں سکھا رہی، کنسنٹریشن سپین نہیں بڑھا رہی. اب میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں، یعنی شعور کے ساتھ قطار مسلمان نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا؟ گندگی سے جان مسلمان نہیں چھڑائے گا. کون جھوٹی گواہی؟ وہ ہمارا تو کلچر ہے. گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں اور باتیں بڑی پاکیزہ کر رہے ہیں، وہ فروئی باتیں ہیں. اگر ہر مسجد سے یہ آواز اٹھے کہ لوگوں سن لو جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو، اس کا اصل پیغام یہ ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا ہے. راغب صاحب میں دیکھتا ہوں ملاوٹ کیسے کیا یہ ہم ڈھنگ کی بات ہی نہیں کرتے. آپ ایک بڑے لاہور کے مدرسے کے محتمم ہیں، مولانا صاحب مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کا وہ مدرسہ ہے. کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے مدرسے میں کم سے کم یہ تبدیلی کریں کہ وہاں ان چیزوں کا جس کا ذکر کیا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے، نصاب کی تبدیلی، فوکس ان پہ چل، میرٹ ہو، موضوعات یہ ہوں، اور سوسائٹی کے لحاظ سے ہم وہاں سے وہ علماء پیدا کریں جہاں یہ اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں؟ یہ بالکل ممکن ہے اور کافی حد تک ہم اس کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں. ہم اپنے ادارے کے اندر درس نظامی کے ساتھ میٹرک ایف اے بی اے تک اپنے بچوں کو لے کے چلتے بھی ہیں. یہ لازمی طور پر ہمارے ہاں یہ لازمی ہے کہ وہ میٹرک ایف اے بی اے میں بھی بیٹھیں گے، کمپیوٹر بھی سیکھیں گے وہ، تاکہ جب وہ یہاں سے میدان میں نکلتے ہیں، معاشرے میں نکلتے ہیں، تو لوگوں کی اپروچ کے مطابق انہیں دین کی سمجھ دے سکیں کہ دین کیا ہے، دین کے اوپر عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اور دین ہمیں کس طرف راغب کرتا ہے، بلاتا ہے. اور سب سے اہم جو ایک عالم کے پاس محاذ ہوتا ہے وہ محراب و منبر کا محاذ ہی ہوتا ہے. اگر وہ صحیح طور پہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق استعمال میں لے آتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی اس معاشرے اور اپنی اس مسجد کے آس پاس کے کمیونٹی کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے، بلکہ اس انقلاب کی جو راہیں ہیں وہ آگے بھی نکلتی ہوئی محسوس ہوں گی. لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو آدمی آنے والا ہو اس کو پہلے اس کام کے لیے تیار کیا جائے، اور وہ ایک لائق آدمی ہونا چاہیے سوسائٹی. جی بالکل. یہ جس طرح ہے نا نیم حکیم خطرہ جاں، اسی طرح نیم ملا جو ہے وہ خطرہ ایمان بھی ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں حسن نثار صاحب، مولانا راغب صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کچھ باتیں ادھوری رہ گئی ہوں گی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر ہم کسی بھی نشست میں اصل میں سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے. ہم اب صرف ایک چاہتے تھے کہ حسن نثار صاحب کی ایک نعت ہے وہ اس پروگرام کا حصہ بنا لیں، اور وہ نعت ہم اب ان سے سنیں گے. صرف ختم کرتے ہوئے اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے سارے شرکاء نے اس بات پر توجہ دلائی. ہم پوری قوم کو یہ چاہتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں اور اس 12 ربیع الاول کے دن میں یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ عزم بھی کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ان پر قربان ہو، ہم ان کے پیغام کو بھی اسی طرح دل سے لگائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا،
چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا اور تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی میں بھی تب کتنا خوشنما ہوتا، مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا سر تیری گود میں چھپا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔